اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. ویسے میں اعلی حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ناظرین کرام، آپ نے ایک جملہ اکثر سنا ہوگا کہ پیڑاں اور تے پھکیاں اور. ناظرین کرام، یہ بھی بات یاد رہے کہ جب انسان کسی سے بغض رکھتا ہے، کسی سے عداوت رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر کسی کا بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، تو پھر اس کی ہر اچھی بات بھی اس سے بری لگنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی اچھی خوبیاں بھی پھر اس سے نظر نہیں آتی. اس اچھی خوبیوں کے اندر بھی وہ نقص نکالنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. ناظرین کرام، ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں کافی گردش کر رہی ہے، جس میں ایک شخص جس کا نام ریاض شاہ جسے کہا جاتا ہے، اور یہ وہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زبان درازی کی، خود ساختہ اہل بیت کی محبت کے پرچار میں خود ساختہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ زبان دراز کرتا رہا. اور اب ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ کافی گردش کر رہی ہے انہی موصوف کی، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ صاحب ہیں کہ جو آج یہ جس مقام پر ہیں، جس مرتبے پر ہیں، جس پہچان میں ہیں، یہ ساری پہچان، یہ سارا مقام، یہ سارا مرتبہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گن گانے کی وجہ سے، اعلیٰ حضرت کے تعلیمات اور اعلیٰ حضرت کے عشق کو بیان کرنے کی وجہ سے آج وہ اس منصب پر ہے. لیکن وہ کہا جاتا ہے نا، لالچ بری بلا ہے. جب انسان لالچ میں آ جاتا ہے تو پھر اپنے محسنین کو بھی بھول جاتا ہے. یہ صاحب لالچ میں آ گئے، نہ جانے کون ہے، کون سے ادارے ہیں جو انہیں لالچ دے رہے ہیں، اور اس لالچ میں آ کر آج اپنے محسنین کو بھی یہ بھول گئے. ماضی میں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بڑے شوق سے کہا کرتے تھے، اور آج اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے انہیں تکلیف ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ انہیں مال دے رہے ہیں، جو لوگ انہیں مٹھی بھر رہے ہیں، جو لوگ انہیں ویلے دے رہے ہیں، ان لوگوں کا انہیں اشارہ یہ ہے کہ ہر اس شخص کا بائیکاٹ کیا جائے کہ جس نے اہل بیت کا بھی دفاع کیا ہے اور اصحاب رسول کا بھی دفاع کیا ہے. تو ان کے اشارے پر، ان کے کہنے پر یہ اپنے محسنین پر وار کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتے. یہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہنے سے انہیں تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فتاوے میں، اپنی تحریرات میں اور اپنی کتابوں کے اندر اصحاب رسول کا، صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، علی شیر خدا کا دفاع کیا، ان کی عظمت اور شان کو بیان کیا. جو عقید اہل سنت ہے اس عقید اہل سنت کو بیان کیا ہے. اس لیے انہیں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ آج جس خود ساختہ نظریے پر ہیں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اس خود ساختہ نظریے کو مسترد کر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ان کے خود ساختہ نظریے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال رہے ہیں، اس لیے انہیں تکلیف ہو رہی ہے. وگرنہ ایک عام سا بچہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے اعلیٰ حضرت کو جو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے
وہ اس طور پر نہیں کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ اعلی حضرت جو اپنے سوا ہر ایک سے بڑے ہیں، صحابہ سے بڑے ہیں، معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک لقب ہوتا ہے جو اس زمانے میں اس زمانے کے علماء کسی شخصیت کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اعلی حضرت کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ کا جو علمی قد تھا اتنا اونچا تھا کہ کوئی بھی آپ کے قد کے برابر نہیں تھا، آپ کے مقابلے کا کوئی عالم دین نہیں تھا۔ تو اس لیے اس وقت کے علماء نے یہ آپ کو لقب دیا کہ آج کے زمانے میں جتنے بھی علماء ہیں، صلحاء ہیں، جتنے بھی اہل علم ہیں، ان تمام اہل علم میں جس کا مقام سب سے بلند و بالا ہے وہ اعلی حضرت کا ہے۔ سب سے بلند و بالا جس کا علم ہے وہ امام احمد رضا فاضل بریلی کا ہے، اس لیے انہوں نے آپ کو اعلی حضرت کا لقب دے دیا۔ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، امام اعظم کہتے ہیں، حالانکہ دیگر فاروق اعظم کو، خلفائے راشدین کو، انہیں صرف امام کہا جاتا ہے، اہل بیت اطہار کے ائمہ کو امام کہا جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے کہ جس دور میں آپ تھے اور آپ کے بعد صبح قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، ان تمام میں علم کے اعتبار سے سب سے بلند و بالا مقام آپ کا ہے، اس لیے آپ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ انسان جب لالچ میں آتا ہے تو اپنا ماضی بھی بھول جاتا ہے، اپنے محسنین کو بھی بھول جاتا ہے۔